رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان تعجب، اور اگر تم تعجب کرتے ہو کس بات پر؟ آگے آ رہی ہے بات دوبارہ جی اٹھنے پر. فعجب قولہم، تو بات تو ان کی تعجب والی ہے. کیا؟ اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ انا لفی خلق جدید، تو ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، پھر بنیں گے، پھر پیدا ہوں گے. اس بات کو اللہ تعالی یعنی کافر کہتے تھے کہ دوبارہ بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. فرمایا تمہیں ہمارا یہ فرمانا عجیب لگتا ہے، ہمیں تمہارا یہ کہنا عجیب لگتا ہے. وہ کیسے؟ اور اب دونوں کی بات کو کمپیئر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا. منکرین آخرت کہتے ہیں کسی نے دوبارہ نہیں پیدا ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد پھر بن جائے. اب ان دونوں کی بات کا مقابلہ کریں. جس کا یہ دعویٰ ہے میں دوبارہ بناؤں گا، اس کی بات سچی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے، وہ بنا چکا ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے. پہلی دفعہ کی پیدائش، ہمارا اس وقت کا وجود، اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہے نا؟ آپ ہے نا؟ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں. جب آپ ہیں تو نہ ہونے کے بعد پھر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نمبر 1 کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے. تمہارے نفسوں سے خود کو دیکھ لو، ہو نا؟ اگر ہو تو پھر بھی ہو جاؤ گے. لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا، ان کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بن پا رہے دوسرے لوگ؟ کوئی دلیل نہیں. یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکثریت دلیل کے بغیر والوں کی بات مان لیتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح دلیل پتہ ہی نہیں چلتی، ان کو ایک غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے. جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایک واقعہ ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے پھر کب ہوگا؟ آج ہوا نا، یہ پھر بھی ہوگا. یہ چور ایک دفعہ ہے نا، یہ پھر آئے گا. کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لو ایک دفعہ میں نے کر لیا، اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی، میں پھر کر لوں گا. اپنے بارے میں تو اتنے دعوے کہ ہم پھر بنا لیں گے. تم مٹاتے جاؤ، ہم بناتے جائیں. تو کیا انسانوں کے مٹنے کے بعد اللہ اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بنا دے جو ایک دفعہ بنا کے دکھا چکا؟ یعنی آپ کسی ایسے کو تو کہیں نہیں یہ چیز تم دوبارہ نہیں بنا سکتے جس نے کیا کیا ہو، کوئی پہلی دفعہ چیز بنا کے نہ دکھائی ہو. لیکن جس نے ایک دفعہ بنا کے دکھا دی ہو کوئی بھی چیز، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تم دوبارہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ بنانا ایک مضبوط دلیل ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جا کے یہ چند باتیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کیا کر، کیونکہ آئندہ کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو خدا نہ خواستہ دہریہ نہ بنا دے. کیونکہ اتنی مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے ایک فضول سی باتیں. کس نے جی اٹھنا؟ کس نے دیکھا؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو ہے بس یہی کچھ.
کل کی بات کون جانتا ہے، کل کس نے دیکھی؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ضرور بچوں کو بتایا کر. یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ان کو پتہ ہی ہے نا پہلے سے ہی، رواجی اسلام نہیں. وہ ایسی آندھیاں چلتی ہیں وہ سارے ہی رواج ختم ہو جاتے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رب کی قدرت کا انکار کر دیا، رب کی طاقت کا انکار کر دیا، رب کی اہمیت کا انکار کر دیا، اس کی صفت خالقیت کا انکار کر دیا. یہ رب کو جانتے ہی نہیں، لہذا اس کو مانتے بھی نہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے. اغلال، ہتھکڑیاں. اگر ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو ہتھکڑیاں، پاؤں میں ڈال دیے جائے اغلال تو بیڑیاں، گلے میں ڈال دیے جائے تو طوق. ایک ہی لفظ کے 3 مختلف معنی ہیں، کئی جگہوں پر آئے گا یہ لفظ، کبھی بیڑیوں سے، کبھی ہتھکڑیوں سے، اور کبھی طوق سے. لیکن چونکہ یہاں 7 آناق آ گیا تو اس لیے اس کا ترجمہ طوق ہی کیا جائے گا. غل کی جمع ہے، غل، جیسے شور و غل ہوتا ہے، وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور اعضاء باندھ دیے جائیں. غلت ایدیہم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں. کون؟ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کریں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. آپ دیکھیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مذاق میں، لطیفوں میں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اب اصل میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور ان کے ہسبینڈ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس کو آپ آئی بی کہہ سکتے ہیں. آئی بی کا پتہ ہے؟ انٹیلیجنس بیورو. پڑھے لکھے سمجھدار انسان. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کس قیامت کی باتیں کرتی ہو؟ تو کئی پلانٹس ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں. یہ ایک وقت آئے گا کہ زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، بس ختم ہو جائے گا قصہ. مجھے بتاؤ کہ اب تک جو پلانٹ ٹوٹے اور سائنٹسٹ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ ٹکرا گیا، ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا، وہ دوبارہ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. ابھی تک تو نہیں پتا چلا کہ ٹوٹنے کے بعد کوئی اور بنا ہو دوبارہ. اسی طرح ایک دن یہ پلانٹ ٹوٹ جائے گا اور پھر کس نے بننا. یہ مسلمان گھروں میں یہ لاجک پیش کی جا رہی. حالانکہ عقل والو صرف اتنا سوچ لو کہ ان پلانٹس پہ لائف نہیں ہے. یہاں لائف ہے، وہاں عقل مند انسان نہیں رہتا، یہاں عقل والے رہتے ہیں. حساب ہی تو سارا اس بنیاد پر ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دل میں راسخ کریں، کیونکہ ایمان اگر باقی ہے تو عمل آ ہی جائے گا، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ورنہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، جو یہ نہ مانے ان کی سرکشی کا علاج آگ ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں ہمیشہ رہنے والے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنے خیالات کا طوق پہن رکھا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. تعصب کا، ضد کا طوق پہنا ہوا ہے، تو قیامت کے دن بھی ان کو طوق پہنائے جائیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے سیئہ، حسنہ سے پہلے ہی. سیئہ کیا ہے؟ عذاب. عذاب مانگتے ہیں. اور حسنہ کیا ہے؟ ہدایت، رحمت. قرآن، یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں. اور عذاب کی باتیں وہی کرتا ہے جو سنجیدہ نہ ہو. کیونکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنجیدہ نہ تھے، قرآن کے بارے میں وہ سیریس نہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب. وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس لیے قبل الحسنہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پہ غور کرنے سے پہلے ہی وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک مذاق کی چیز تھی.
تو ان کو یقین یہ تھا کہ ہم جتنا چاہیں عذاب مانگے، آنا تو کوئی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں. تو پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں عذابوں کی، عبرتناک مثالیں گزر چکی. نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کا جو حال حشر ہوا وہ عبرتناک ہے. مثلات جو ہے مثلۃ ان کی جمع ہے. اس کو مثلات کیوں کہا گیا؟ روٹ اس کا کیا ہے؟ مثل، ملتی جلتی چیز. کیونکہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مثلات کہا گیا. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. اچھا، یہ پھر ایک ایسی ہی دلیل ہے نا عذاب آنے کی. تم سمجھتے ہو عذاب نہیں آئے گا، عذاب کو مذاق سمجھتے ہو. دیکھو کیا پہلی قوموں کے پاس عذاب نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا. جب وہاں آیا تھا تو اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں. اور اگر نہیں معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کی دلیل ایک اور جگہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوٹے. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کے باوجود لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے اور قیامت پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن تو آنا ہے نا، انہوں نے میرے پاس، خبر لے لوں گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی، مِن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے. آپ کو پتہ یہ کس نشانی کی بار بار بات کرتے تھے؟ اصل میں ان کے لیے کسی کی بڑائی ناپنے کا آلہ کیا تھا، پیمانہ کیا تھا؟ دولت، حسب نسب، اقتدار اور ایسی ہی ظاہری چیزیں. ہمارے ہاں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ بڑے لوگ، بڑا آدمی، بڑے انسان کس کو بڑا کہتے ہیں؟ جو بہت مالدار ہو، بہت سٹیٹس رکھتا ہو، بہت اس کی مقبولیت ہو، بہت مشہوری ہو، اسی کو بڑا آدمی کہتے ہیں. نہ تو اس کا قد بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی 4 آنکھیں ہوتی اور نہ ہی 4 ہاتھ ہوتے ہیں. ہوتا وہ عام انسانوں کی طرح ہی، لیکن چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے یا اولاد بہت ہے اور اقتدار ہے، سٹیٹس والا ہے، لہذا مقبولیت بہت ہے، بہت پاپولر ہے، وہ بڑا ہے. اس پیمانے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے تھے. اچھا، ان کی زمینیں کتنی ہیں؟ زمین تو ہے ہی نہیں. مال کتنا ہے؟ ان کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کتنے؟ باغ کتنے؟ کوئی عہدہ، کوئی پاپولیرٹی، کچھ بھی تو نہیں. پھر کیسے بڑا مان لیں ان کو؟ کوئی چیز تو ہوتی بڑا ہونے کی. ان کے نزدیک نبی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں کسی شخص کے پاس دین کا علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مروبیت نہیں اس سے. کوئی دین کا عالم اچھا ہوگا، لیکن کوئی کسی دنیاوی ڈگری کا مالک ہو، ایک دم دل بیٹھ جائے، اچھا یہ پڑا ہوا ہے، سانس اکھڑنے لگی صرف سن کے. یہی مشکل تھی نا ان کی بھی، کہ وہ بڑائی کے معیار جو خود بنائے ہوئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ نہیں اتر رہے تھے. تو یہ کہتے تھے کوئی نشانی لاؤ، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہم کو دکھاؤ. کیونکہ جہاں آگے آپ پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل نشانیاں مانگتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے تو کچھ ہو، کوئی ہائے ہو، کوئی آگے پیچھے ہو، کوئی شان و شوقت ہو. کیسے مان لیں کہ تم ایک سادہ سے انسان نبی ہو گئے؟
لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کوئی علامت تو ہوتی نبی ہونے کی، کوئی نشانی تو آتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ انما انت منذر، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی آیا ہے، رہنمائی کرنے والا آیا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی آپ کوئی انوکھے نہیں، پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی لوگ آتے رہے. اس لیے مت اچنبھا کرو، مت حیران ہو کہ آپ کے آنے پر تم اس خبر کو، اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک نبی آ گیا تمہارے درمیان. اس سے حیرانی کی کیا بات ہے؟ بہت قوموں کے پاس نبی آئے، یہ بھی ان جیسے ایک نبی ہیں، ایک ہادی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر فیمیل، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، جو حمل وہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، اللہ کو وہ بھی پتا ہے، خود اس ماں کو نہیں پتا ہوتا. اور بعض کیسز میں کئی مہینے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. ما تحمل، اٹھاتی ہی ہے تو پتا چل جاتا ہے. ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں. یہ تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی، پھر جا کے پتا چلتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی غلط پتا چلتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی غلطی نہیں، ایسا کوئی سہارے کی ضرورت نہیں. ہم بعض اوقات کہتے لو ڈاکٹرز کو بھی تو پتا چل جاتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو نعوذ باللہ اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹرز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں ان کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں. حالانکہ کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ وہ خود اس علم کے لیے کس کس چیز کے محتاج ہیں. وہ نہ ہو تو ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا. کتنا کچھ پڑھا انہوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اب بھی کتنی مشینیں چاہیے اس علم کو استعمال کرنے کے لیے، اور ان ساری فیسلٹیز کے باوجود بے شمار غلطیاں کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ڈائریکٹلی خود پتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم. تغیض کا لفظ جو ہے غاز یغیظ سے ہے، غیظ، غیظ الماء. تغییظ الارحام کہتے ہیں رحم کا سکڑنا. کانٹریکشن ہوتی ہے نا یوٹرس میں، کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کانٹریکشن میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. بچہ بھی تو جب ہی پیدا ہوتا ہے نا جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے، ان کو بولتے بھی کانٹریکشنز ہیں، ان پینز وغیرہ کو. اب دیکھیں کہ یہ ساری اصطلاحات جو آج میڈیکل سائنس کی ہیں، یہ کئی 100 سال پہلے سے قرآن میں موجود ہیں. اور اس وقت معلوم نہیں پھر مفسرین ان کو کس طرح بیان کرتے ہوں گے، لیکن فیکٹس وہاں ہیں، سب اشارے وہاں ہیں. تو فرمایا کہ جو رحم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو نکال دیتے ہیں، جو ان کی پرورش ہوتی ہے، بڑھاتے ہیں. آگے آتا ہے نا وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی، جو بڑھوتری ہوتی، جو آپ یوں کہہ سکتے ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو کمی بیشی کرتے ہیں، جو کم کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر زیادتی ہو جاتی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کے بڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی جو ماں نے اٹھایا اس میں بعض اوقات اعضاء سوکھتے چلے جاتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات 5 کی بجائے 6 انگلیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ بچوں کو سوکھا کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ بھی دراصل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. بلائٹڈ اووم سے بعض اوقات جب ڈویژن شروع ہوتی ہے تو ایک ہی جو فیٹس ہے اس کے مختلف حصے جس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپر شکل ہی نہیں بن پاتی.
اور پھر شکر آتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحیح شکل کا بنایا. جس کو شکوہ ہے نا اللہ پر کہ اس نے اس کی شکل اچھی نہیں بنائی، اس کو یہ ساری شکلیں دیکھ لینی چاہیے. ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو اندر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے کہ صحیح بچہ بننے کی بجائے کچھ کم بن جاتا ہے، بعض اوقات پورا حصہ ایک نہیں بنتا، اور بعض اوقات ایک حصے کے دو بن رہے ہوتے، 2 سر بن رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور بن رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بھی نہیں بڑھتا اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی مادہ اٹھا لیتی ہے. اچھا، غیزہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی ٹھہر جائے اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے. اور بچے کی پیدائش کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، وہ ٹھہر جاتا ہے وہاں. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ پانی یوں عام عورت کے چلنے پھرنے میں یا یورین میں باہر نہیں نکل آتا. غیزہ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے، وہ پورا سیک، واٹر سیک جو ہوتا ہے جس میں بچہ فلوٹ کرتا ہے، وہ کون ٹھہراتا ہے وہ پانی وہاں. اور پھر کسی موومنٹ سے آپ چلیں پھریں سوئیں بھاگیں دوڑیں کتنا محفوظ رہتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، سبحان اللہ. اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا جو ریشو ہے یہ کتنے اندازے سے، ہم تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے اب مرد ہونے چاہیے یا اتنی عورتیں ہونی چاہیے. ایک ہی معاشرے کے اندر وہ تناسب اللہ کی مدد سے برقرار رہتا ہے. بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں، ایک دم مرد ختم ہو جاتے ہیں اور ہوتا رہا تاریخ میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیلنس ہو گیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. کون کرتا ہے یہ پلاننگ؟ یہ اللہ کرتا ہے. کل شیء عندہ بمقدار. اچھا، انسانوں میں تو ہم فیملی پلاننگ کے ذریعے اور بہت سی تباہ آزمائیوں کے ذریعے چیزیں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں. جانوروں میں کون سی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ پھر ان کی تعداد کو مینٹین رکھنا. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نسلیں تو بیچاری خود ہی ختم ہو رہی ہیں بغیر فیملی پلاننگ. یعنی جانوروں میں سے رونا رویا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کی نسل ختم ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی، اور ان کو اتنے لاڈ اور نخروں سے بڑھایا جا رہا ہے، اتنا خرچ کر کے کہ یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ڈائنوسارز پیدا کرے اتنے بڑے بڑے اور پھر ان کو یکا ٹوٹلی ختم کر دے زمین سے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں چھوٹی چیز ختم ہو جائے گی، وہ چاہے تو بڑی بڑی چیزیں ختم کر دے. کل شیء عندہ بمقدار، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا زمین پہ انسان بڑھ جائیں گے، اور اگر یہ ڈائنوسارز بھی اسی رفتار سے بڑھے تو وہ سب نگل جائیں گے ان کو. پہلے دیکھیں نا آبادی کم تھی تو ایسے بڑے بڑے جانور نظر آتے ہوں گے، لوگوں کے دل بہلاتے ہوں گے کہ کوئی چیز چلتی پھرتی زندگی کی علامت تو ہے. اور اس وقت لوگوں میں دوربینیں بھی نہیں تھی، تو دور دور تک ایسی چیزیں بڑی بڑی نظر آئیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کھانے کو آ رہی ہے کہ دور جا رہی ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے، اور یہ اس کی قدرت کی گواہی ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے نا. مثلا اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس کے باہر کیا ہو رہا ہے نا، ہمیں صرف یہ پتا جو اس کمرے میں ہو رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہو رہا ہے، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ. سامنے کا بھی پتا ہے، پیچھے کا بھی پتا ہے، ظاہر کا بھی پتا ہے، چھپے کا بھی پتا ہے. کسی اور میں یہ صفت نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الکبیر، بڑا ہے، پھر تسلی نہیں ہوتی کہہ کے صرف بڑا ہے. المتعال، بہت ہی بڑا ہے. تعالی جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالی بہت برتر، بہت بزرگ. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپا کے کرے بات، چپ کے باتیں کرے، پیٹھ پیچھے کرے، ومن جہر بہ، اور جو سامنے کرے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر جگہ سن لیتا ہے کس نے کہاں کیا کیا. ومن ہوا مستخفٍ باللیل، اور جو رات کو چھپنے والا ہے.
وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کو چلنے والا ہے. چھپنے والا کیوں کہا؟ رات کو چھپنے والا. آپ اگر غور کریں نا تو ڈھیروں ڈھیر پرندے رات کو چھپنے جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں میں یا مختلف چیزوں کی آڑ میں، درختوں میں، ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں آ کے چھپ جاتے ہیں، باہر نہیں گھومتے. وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور عموماً دن کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں. سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے کو، سین ریبے، سروب، راہ میں چلنے والے، اپنے رخ پہ چلنے والا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں نا بعض اوقات کسی گنجان آبادی کو تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اب خود نہیں آتے جاتے نا، گاڑیاں آتی جاتی ہیں. ساربم بالنہار، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی زور سے بولے کہ آہستہ بولے، کوئی رات میں کہیں چھپا ہوا ہو جا کے یا دن میں چل رہا ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو تو پڑتا ہے نا، لیکن اس کو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.